کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحیح مسلم کے، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، مخفی اور ظاہر کو جاننے والے، جن چیزوں میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنے حکم سے مجھے اختلافی باتوں میں سے اس چیز کی طرف ہدایت عطا فرما جو حق ہے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے تینوں فرشتوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے بہت فضیلت والے فرشتے ہیں، رب العزت نے کئی مرتبہ ان کا نام لیا قرآن کے اندر، کئی مرتبہ نام لیا ہے۔ چلیے اتنا موقع تو نہیں، لیکن ایک دو جگہ ہم آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے خود ان کا تذکرہ کیا جبرائیل علیہ السلام کا، اور یہ بہت برگزیدہ فرشتوں میں سے یاد رکھیے، اللہ عظمت اور بہت مقام رکھنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے یاد رکھیں۔ تو آئیے ایک جگہ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ عمدہ الفاظ میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں یوں کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ ان کا مولا ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، اور جبرائیل ہے، اور اللہ فرماتا ہے یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل ہے، اور نیک ایماندار ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ مومنوں کے جو مددگار ہیں ان میں اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اور جو دیگر فرشتے ہیں وہ مومنوں کی مدد کرنے والے۔ تو کیا فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی اور جبرائیل علیہ السلام کو مومنوں کا ولی دوست بتایا ہے۔ تو اللہ مدد کرتا ہے، جبرائیل مدد، تو یہاں اللہ نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے نام کے بعد جبرائیل کا نام، اور کئی جنگوں میں جبرائیل علیہ السلام سیرت میں آپ پڑھیے آئے اور مومنوں کی آپ نے مدد کی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ جبرائیل تھے، لیکن آج ایسا ویریفیکیشن ہم کر نہیں سکتے۔ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے آتے تھے، آتے ہیں، اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے، اور اللہ کی مدد میں سے ایک طریقہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن آج ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، ورنہ ہوتا ایسا کچھ تو واقعہ ہوگا، اور کوئی تو بھی سفید کلر کے آ گئے تھے، ہرے جھنڈے لے کے آ گئے تھے، فلاں لوگ واقعہ سناتے، ہم بالکل ویریفائی نہیں کر سکتے ان واقعات کو۔ جب نبی زندہ تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے یوں دیکھا ایک تیز رفتار شہ سوار آیا اور یوں اس نے کر کے گیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں وہ جبرائیل تھے، ہاں وہ فلاں تھے، ہاں وہ فلاں تھے، بٹ اب کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، لیکن وہ آئے تھے اور مومنوں کی نصرت اور مدد کے لیے آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مددگار کہا مومنوں کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ جبرائیل علیہ السلام کی عزت ایسی بخشی اور فرمائے انہ لقول رسول کریم، جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے، کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین، اور فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے۔ یہ تعریف جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل کہا جاتا ہے، جبریل کہا جاتا ہے، روح کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے، یہ سب آپ کے نام ہیں۔ روح بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جبرائیل امین امانت دار، روح الامین امانت دار فرشتہ، امانت دار روح، اور اس کا تذکرہ سورہ قدر میں آپ پائیں گے، اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل، اس سے بالکل یہ روح سے مراد مردہ لوگوں کی روحیں نہیں یاد رکھی ہیں، جبرائیل مراد، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی اپنی کتاب میں یاد رکھی ہے۔ اسی طرح جو ان کا ایک نام روح ہے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بہرحال کر چکا ہوں۔ دوسرے ایک اور مقام پہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 192، 93 اور 94 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایک تنزیل ہے، ایک اتارا گیا کلام ہے جس کو لے کر آیا ہے روح امین امانت دار فرشتہ۔ ایکچولی جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لوگوں نے غلط عقیدہ یہ بھی بنایا تھا، جس کا جواب ایک طرح سے یہ کہ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو وحی کسی اور کے لیے آئی، بائی مسٹیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گئی، بائی مسٹیک۔ تو اللہ نے جواب دیا نزل بہ روح الامین، کہ لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار ہے، جس کے لیے تھا جتنا تھا جیسے تھا ویسا دیا، نو مسٹیک، ہے نا؟ اور آج کے دور میں تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، آج آپ کا پین کارڈ اور کریڈٹ کارڈ آپ کا پوسٹ مین آپ کسی اور کو نہیں دیتا جب تک آپ اس کو آئی ڈی نہیں بتاتے، تو فرشتہ کیسا مسٹیک کر سکتا ہے جب پوسٹ مسٹیک نہیں کر رہا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا نزل بہ روح الامین، لانے والے کی خاص خصوصیت ہے امانت دار ہے وہ۔ آلریڈی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ تو اور خاص ہے، امانت دار ہے، چانس ہی نہیں۔ اور جو لوگوں نے بدعقیدگی گڑھی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال چلیے، اور ان کے تعلق سے علماء نے بہت سارے ان کے نام نقل کیے، اور کم و بیش امام قرطبی نے ان کے 10
مطلب جبرائیل علیہ السلام کو جو 10 الگ الگ جس کو کہیں گے وہ جبریل ٹھیک ہے، جبرائیل ٹھیک ہے، اس طرح سے پکارا جاتا ہے مختلف ناموں سے، 10 نام ان کے گنوائے ہیں، یاد رکھیں۔ اور جبرائیل اور جبریل تو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ 2 الفاظ استعمال کیے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے مشہور اور معروف فرشتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اکثر اہل علم میں یہ کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ کہنے کی جو وجوہات بنی، ان وجوہات میں سے ایک وجہ وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگوں میں تھے تو یہ فرشتوں کے لشکر کو لے کے اور یہ ان لشکر کے سردار تھے۔ قرآن میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل امین یا جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں بھی ظاہر سی بات ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار ہوں گے تبھی تو یہ آتے ہیں، اور انبیاء تک وہی یہ لایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی خصوصیات ان کو 600 پر ہیں، جو کہ عموماً فرشتوں کے اتنے پر نہیں ہوتے ہیں۔ 600 پر ہے روایت میں آتا ہے، اور 600 پر اور اتنے وسیع اور اتنے بڑے کہ اگر سامنے آ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ میں کچھ نہیں دکھیں گا سوائے ان کے۔ اور اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کو اس کیفیت میں دیکھا کہ جب دیکھا تو زمین اور آسمان کے بیچ میں ان کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، اتنا بڑا سائز۔ تو بہرحال لوگوں علماء نے کہا اہل علم میں کہ اس وجہ سے یہ فرشتوں کے سردار کہلاتے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، حدیث میں یہ لفظ نہیں، لیکن چونکہ ان کے مقام، ان کا مرتبہ، انبیاء سے تعلق، نزدیکی تعلق، وحی کا لانا، 600 پروں کا اسپیشل ہونا، سائز کا اتنا بڑا ہونا فرشتوں کے مقابلے میں، فرشتوں کے گروہ کو لے کر زمین پر آنا، جنگوں میں مومنوں کی مدد کرنا، اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور 3 سے 4 فرشتے ایسے عمومی اعتبار سے جو بڑے معروف ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے جوڑ لے تو ملک الموت، ملک۔ تو یہ بہت مشہور اور معروف 4 فرشتے، یا 3 تو بہرحال بہت مشہور اور معروف ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، بہت مشہور اور معروف فرشتے۔ اب علماء نے سے بحث کی کہ ان کے نام ایسے کیوں ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ان کے نام کس زبان سے لیے گئے، چونکہ یہ تو پہلے بھی آتے رہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ جو ہے جبرائیل کا جبر یا میکائیل اور جو اسرافیل ہے، تو ان کے الفاظ جو لفظ ہے اس کا معنی عبداللہ ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی اعتبار سے ایل کا معنی عبرانی زبان میں رب کو کہتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل اس کا نام ہے، یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام، اسرا کا معنی بھی عبد ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کا بندہ، ٹھیک۔ اسماعیل یا اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہے اللہ نے سنا یا رب نے سنا، تو ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ عبد اس کا معنی ہے بندہ، ٹھیک۔ اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جبرائیل اس کا معنی اللہ کا بندہ، میکائیل اس کا معنی ہے عبید اللہ بندہ لیکن اللہ کا چھوٹا بندہ، اور اسرافیل اس کا معنی ہے عبد الرحمن۔ بہرحال یہ علماء کے اقوال ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس حدیث کی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں اس معنی۔ تو یہ تینوں نام وہ کہتے ہیں، جبرائیل کا معنی، جبر کا معنی بھی جو ہے بندہ ہوتا ہے، اور ایل کا معنی اللہ کا، تو اللہ کا بندہ جبرائیل علیہ السلام کا نام کا معنی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم، اللہ پہ بہرحال بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 فرشتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں مشہور ہے، معروف ہے، کون کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اردو اور عربی میں معروف ہے، ایون عبرانی کے اندر بھی معروف نام ہے، اور انگلش میں بھی معروف نام ہے، جبرائیل اور مائیکل، میکائیل، یہ بہت کامن نیمز ہیں جو کرسچنز یا جوز بھی اپنے بچوں کے بہرحال رکھتے ہیں، یاد رکھو یہ فرشتوں کے نام سے یاد رکھتے ہیں، گیبریل اینڈ مائیکل، ٹھیک۔ یہ اسی نام کے انگلش ورژن سے یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا بندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، اور دعا کے الفاظ تھے، اے اللہ جو جبرائیل کا رب ہے اور میکائیل کا رب ہے اور جو ہے اسرافیل کا رب ہے، ٹھیک، اور جو زمین و آسمان کا اوریجنیٹر ہے، فاطر السماوات، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تو آپ دعا میں بھی 3 فرشتوں کے نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا 3 مشہور اور معروف فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن ابھی جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحیح مسلم کے، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، مخفی اور ظاہر کو جاننے والے، جن چیزوں میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنے حکم سے مجھے اختلافی باتوں میں سے اس چیز کی طرف ہدایت عطا فرما جو حق ہے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے 3 فرشتوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے بہت فضیلت والے فرشتے ہیں، رب العزت نے کئی مرتبہ ان کا نام لیا قرآن کے اندر،
کئی مرتبہ نام لیا ہے. چلیے اتنا موقع تو نہیں، لیکن ایک دو جگہ ہم آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے خود ان کا تذکرہ کیا جبرائیل علیہ السلام کا. اور یہ بہت برگزیدہ فرشتوں میں سے یاد رکھیے، اللہ عظمت اور بہت مقام رکھنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے یاد رکھیں. تو آئیے ایک جگہ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ عمدہ الفاظ میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں یوں کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ ان کا مولا ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، اور جبرائیل ہے. اور اللہ فرماتا ہے یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک ایماندار ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ مومنوں کے جو مددگار ہیں ان میں اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اور جو دیگر فرشتے ہیں وہ مومنوں کی مدد کرنے والے. تو کیا فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی اور جبرائیل علیہ السلام کو مومنوں کا ولی دوست بتایا ہے. تو اللہ مدد کرتا ہے، جبرائیل مدد. تو یہاں اللہ نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے نام کے بعد جبرائیل کا نام. اور کئی جنگوں میں جبرائیل علیہ السلام سیرت میں آپ پڑھیے آئے اور مومنوں کی آپ نے مدد کی ہے، یاد رکھیے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ نے بذریعے وہی بتا دیا کہ جبرائیل تھے، لیکن آج ایسا ویریفیکیشن ہم کر نہیں سکتے. بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے آتے تھے، آتے ہیں، اور انشاءاللہ آتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے، اور اللہ کی مدد میں سے ایک طریقہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. لیکن آج ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، ورنہ ہوتا ایسا کچھ تو واقعہ ہوگا اور ایک کوئی تو بھی سفید کلر کے آ گئے تھے، ہرے جھنڈے لے کے آ گئے تھے، فلاں لوگ واقعہ سناتے. ہم بالکل ویریفائی نہیں کر سکتے ان واقعات کو. جب نبی زندہ تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے یوں دیکھا ایک تیز رفتار شہ سوار آیا اور یوں اس نے کر کے گیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہاں وہ جبرائیل تھے، ہاں وہ فلاں تھے، ہاں وہ فلاں تھے. بٹ اب کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، لیکن وہ آئے تھے اور مومنوں کی نصرت اور مدد کے لیے آتے رہیں گے سامنے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مددگار کہا مومنوں کا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ جبرائیل علیہ السلام کی عزت ایسی بخشی اور فرمائے انہ لقول رسول کریم. جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے، کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. اور فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے. یہ تعریف جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے کی. تو جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل کہا جاتا ہے، جبریل کہا جاتا ہے، روح کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے. یہ سب آپ کے نام ہیں. روح بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جبرائیل امین امانت دار، روح الامین امانت دار فرشتہ، امانت دار روح. اور اس کا تذکرہ سورہ قدر میں آپ پائیں گے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. اس سے بالکل یہ روح سے مراد مردہ لوگوں کی روحیں نہیں یاد رکھی ہیں، جبرائیل مراد. ٹھیک ہے، اور وہ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی اپنی کتاب میں یاد رکھی ہے. اسی طرح جو ان کا ایک نام روح ہے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بہرحال کر چکا ہوں. دوسرے ایک اور مقام پہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 192 93 اور 94 کے اندر آپ پڑھ سکتے. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایک تنزیل ہے، ایک اتارا گیا کلام ہے جس کو لے کر آیا ہے روح امین امانت دار فرشتہ. ایکچولی جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لوگوں نے غلط عقیدہ یہ بھی بنایا تھا، جس کا جواب ہے ایک طرح سے یہ کہ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو وہی کسی اور کے لیے آئی، بائی مسٹیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گئی بائی مسٹیک. تو اللہ نے جواب دیا نزل بہ روح الامین، کہ لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار ہے، جس کے لیے تھا جتنا تھا جیسے تھا ویسا دیا، نو مسٹیک ہے نا. اور آج کے دور میں تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. آج آپ کا پین کارڈ اور کریڈٹ کارڈ آپ کا پوسٹ مین آپ کسی اور کو نہیں دیتا جب تک آپ اس کو آئی ڈی نہیں بتاتے. تو فرشتہ کیسا مسٹیک کر سکتا ہے جب پوسٹ مسٹیک نہیں کر رہا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا نزل بہ روح الامین، لانے والے کی خاص خصوصیت ہے امانت دار ہے. وہ آلریڈی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ تو اور خاص ہے، امانت دار ہے، چانس ہی نہیں. اور جو لوگوں نے بدعقیدگی گڑھی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی، اسی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال چلیے، تو اللہ نے فرمایا اتر کے لے کے آئے ایک امانت دار روح علی قلبک، اے نبی تیرے دل پر، لتکون من المنذرین، علی قلبک، کہ آپ کے سینے پر لے کے اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. تو قرآن کا تعلق کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے. علی قلبک، تیرے دل پر ہے نبی قرآن، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لے کر آئے اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. اور لوگ یہ بھی شک کرتے ہیں دل پر جب کوئی چیز اترتی ہے تو دل تو مرکز ہے کشمکش کا، دل مرکز ہے نا کشمکش کا، اچھائی برے دو خیال ایک ساتھ چلتے ہیں اندر. تو پھر دل پر اترا قرآن تو اس کی کیا گارنٹی کہ وہ جو باہر آیا پھر زبان کے ذریعے وہ اس میں کچھ غلط ملت نہیں ہوا. تو اس کی تصدیق بھی ہم کو دو روایتوں سے. پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے ہیں، 2 3 سال 4 سال، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ.
اور ایک واقعہ ہوتا ہے، جس واقعے کے بعد جو داعیہ نے آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی، اس نے بلا کر آپ کے دادا کو عبد المطلب کو کہا کہ یہ آپ کے بچے کو پوتے کو یہاں سے لے کے چلے جائے، یہ میں سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ۔ اور کیا ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، جو لوگوں نے یقین نہیں کیا، مطلب ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا اور چیر کر دل نکال لیا، اور نکال کے کیا کیا، جو کچھ کیا بہرحال تفصیلات نہیں، لیکن ایسا ہوا ایک بار بچپن، لیکن بعد میں ایک بار جو ہوا اس کی تفصیلات بھی، وہ کیا ہوا معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری چھت پھٹی رات میں اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، ایک کش لے کر آئے، ٹھیک ہے، ایک مرتبان لے کر آئے، اور اس مرتبان کے اندر ایمان تھا، انہوں نے میرا دل نکالا اور دل نکال کے اس مرتبان میں ڈالا اور اس کو دھو ڈالا۔ اس سے ایک اور بات پتا چلی، دل ایک انسان کے جسم کا ایسا اعضا ہے جو نکل کر واپس لگ سکتا ہے، اللہ کے رسول کا 2 بار نکلا اور واپس آیا، اور آج ہارٹ ٹرانسپلانٹ آپ سرجریز دیکھ سکتے ہیں، کسی کا کسی میں چلے جاتا ہے، اسی کا نکال کے بازو رکھ کے علاج کر کے پھر دوبارہ لگا دیا جاتا، سبحان اللہ۔ بہرحال تو 2 مرتبہ یہ ہوا، تو دل میں جو گڑبڑ تھی اس کا مکمل کشمکش، اور اس کے بعد جو آپ کا قارین تھا آپ پر ایمان لایا تھا تو وہ ذمہ بھی ختم۔ تو جو روح لے کر آئی، جو فرشتہ لایا امانت دار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ اترا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کی اس کتاب کی۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے نام کا ترجمہ جو علماء لکھتے ہیں جبر اور میک اور سراف، یہ لفظ ہے اس میں، جبرائیل اسرائیل جو ہے سمجھ رہا، جو ہے میکائیل اور اسرافیل جو جڑا گیا، تو یہ تینوں کا معنی ایک عبد اور ایک کا عبید اور ایک کا رحمان، عبد الرحمان، جیسا جو ہم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ کرتے عبداللہ، اور میکائیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبید اللہ، اور اسرافیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ علماء لکھتے ہیں وہ ہے عبد الرحمان، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اور جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ذمہ داری کو ہم دیکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں، اور دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن لے کر آئے، جس کی گواہی میں نے آپ کو دے دی۔ آئیے ایک واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود آئے اور کہا ہم آپ کی اتباع کرنے لگیں گے اگر آپ بتا دیں آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے، تو اگر ہماری موافقت میں وہ فرشتہ رہا تو ہم اس بات کو مان لیں گے، اور ہماری موافقت میں مطلب ہم کو وہ فرشتہ نہیں جمع تو ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، مطلب یہود کا معاملہ اور مزاج دیکھیے، نبی کو حق تو مانتے ہیں لیکن کنڈیشنل لا کے بولتے ہیں کہ اگر فرشتہ جو لانے والا ہے اگر وہ ہم کو پسند آئے تو آپ کی بات کو لیں گے، سبحان اللہ۔ مطلب جان بوجھ کے انہوں نے آخری نبی کی مخالفت کی، جبکہ جانتے تھے نبی حق ہے، برحق ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہی وہ وعدہ کیے ہوئے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں، تو کہا نہیں پھر تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، تو وہی فرشتہ ہے جو قتل کے احکام ہم پہ لے کر آتا ہے، مطلب جو اللہ کی راہ میں لڑو کہتا ہے، اور یہود کو لڑنے سے اور موت سے بڑا ڈر لگتا تھا، تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ہم کو قتل کے احکام لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے مسند احمد کی روایت میں ہر نبی کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آیا کرتا ہے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کے بارے میں فیصلہ کر سکے، سوچیں گے ہم پہلے بتاؤ کون ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو ہمارے بارے میں جہاد اور قتل کا حکم لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر، تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہاں اگر آپ اس کے علاوہ میکائیل کا نام لے لیتے تو میکائیل وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی رحمت لاتا ہے، بارش لاتا ہے، نباتات لاتا ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن اب آپ کی بات نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ مطلب دیکھیے حق کو جانتے ہوئے منمانی کی۔ تو بہرحال اس روایت کے واضح الفاظ ہے، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کا یہ حصہ، اللہ نے فرمایا کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہے جو مجھ پر وحی لے کر آتا ہے، کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور میکائیل کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش وغیرہ وہ برساتے، رحمت لاتے اللہ کی، نباتات کی وہ ذمہ دار ہے، جھاڑ پودے وغیرہ پھر اس سے اگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں آپ تمام کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں کہ جہنم کی کیا ہولناکیاں جس سے بچنے کے تعلق سے اس کے اسباب آج ہم دیکھیں کہ مطلب وہ کیا اعمال ہم کریں جن کی وجہ سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ بس چند اگر جملوں میں کہنا چاہوں تو ایک واقعہ یوں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں ایک مجلس میں، اور ایک زوردار آواز ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کس چیز کی آواز تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے، اس کے باٹم میں، اس کے تل میں۔
آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری ایک روایت اس جہنم کی شدت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہولناکی اور تکلیف کو، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے گزارش، التجا کی، ریکویسٹ کی کہ میں اتنی زیادہ گرم ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے۔ ایک آنکھ، جہنم کی ساری آنکھ برابر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دی اور چھوٹ، 2 سانس لے، مہلت اور چھوٹ دی، ایک وہ چھوڑتی اور ایک اندر لیتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم، اور جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم۔ وہ چیز کی شدت یہ ہے کہ اس کی شدت سے دنیا کی گرمی، تپش اونچی اور نیچی ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ ہولناک کیا۔ جو لوگ اس میں جانے والے ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ لوگ جو ابھی حساب میں کھڑے ہوں گے، جن کو ابھی پتہ نہیں کہاں جانے والے ہیں، ان کی کیفیت کی ہوں گی اس جہنم کے تعلق سے۔ اس جہنم کے تعلق سے کچھ لوگ ٹخنوں تک جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے، اور کچھ اپنی ناک تک جو اپنے پسینوں۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، وہ اتنا کثرت سے روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی، جہاز، پانی کے جہاز چلائے جا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 70 درجے زیادہ ہے، 70 ٹائمز مور ہے۔ اور عربی زبان میں 70 کا صیغہ ملٹیپل یا بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظی معنی لے تو 70 کو اگر لفظی بھی لے لیا جائے تو اگر دنیا کی آنکھ، ہم جانتے ہیں آج سائنسی اعتبار سے ہم لاکھوں ڈگری تک ٹیمپریچر لے جا سکتے ہیں، جس میں نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا مادہ ہوتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے، بریک کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ توانائی، انرجی نکلتی ہے۔ تو لاکھوں ڈگری ٹیمپریچر پہ وہ ٹوٹتا ہے، وہ چھوٹا سا جو ایٹم ہوتا ہے بریک ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لاکھوں کا تو بہت دور کا پیمانہ، اور 2-4 ہزار ڈگری جس پہ سونا، چاندی، تانبا، پیتل پگھلتے لوہا چھوڑ دیتے ہیں، بڑا پیمانہ ہے۔ 2000 بھی اگر ملٹیپلائی کے 70 سے تو 1,40,000 ڈگری۔ وہ سب کو نہ کرتے ہوئے پریکٹیکلی بات کو سمجھنے کے لیے صرف دھوپ کی شدت، دھوپ جو ہمارے پاس گرمیوں میں 40 سے لے کر 45 کی بھی ایوریج پورے انڈیا میں یہی ہو، تو 40 سے 45 کی شدت یہ ہے کہ اگر اس میں انسان 2 سے 3 دن کھڑا ہو جائے تو پھر سن اسٹروک سے مر جاتا ہے، وہ دھوپ لگ گئی بولتے اور ختم ہو گئے۔ تو وہ شدت برداشت کرنے کی، وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہمارا جسم نہیں بنا ہے، تو رہا ہزاروں ڈگری، لاکھوں، اور پھر جہنم کی آگ بہت زیادہ ہے۔ اور جہنم کے تعلق سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ آگ ہے، آگ ہے اور آگ ہے، اوڑھنا آگ کا، بچھونا آگ کا، رہنا آگ میں، سزائیں آگ میں، جو چیز سے سزائیں دی جا رہی وہ بھی آگ ہے، ہر چیز آگ اور آگ ہے۔ اور جہنم کسی بھی قسم کی سہولت سے جو ہے پرے ہے، حتیٰ کہ اگر سانس بھی انسان لیں گا تو وہ بھی دھوئیں والی ہوں گی، اس لیے کہ دھوئیں والی سانس بہت تکلیف دہ ہو، مرچی سے جو سانس بھی تو تکلیف۔ اور جہنم میں ٹھوس ٹھوس کر لوگوں کو بھرا جائے گا، اس لیے کہ اسپیس سہولت ہو، ٹھوس ٹھوس کر بھرا جائے گا، دھکا دے دے کر اندر ڈالا جائے گا۔ بہت شدید جگہ، یاد رکھیں، انسان وہاں جا نہیں سکتا، وہاں رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جو چیز جہاں بنتی ہے، اور ہمارے والد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، تو ہم جنت کے علاوہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں نہ جہنم میں۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی دھوپ، سردی، گرمی سے کتنی پریشانی، اندازہ لگائیے تو آخرت کیا ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں سمجھانے کا، یہ چند باتیں جو حدیث میں آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے ایک باشعور انسان کو سمجھنے کے لیے کہ جہنم کی ہولناکیاں۔ اب میں جو عنوان آپ رکھ رہا ہوں، جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ اس سے کیسے بچا جائے اس کی باتیں ہو رہی، اسباب، سبب، ریزنز، کازز، کیا عمل ایسا ہوگا کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو انشاءاللہ میں جو ہے اس شدید، اس دردناک، اس ہولناک، اس آگ سے انشاءاللہ عزیز اپنے آپ کو بچا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ اعمال سے پہلے اس کے بہت سارے پری ریکویزٹس ہے، بہت ساری پہلے سے شرائط ہے، یاد رکھیے۔ اب میں وہ شرائط نہیں رکھ سکتا ہوں، با ایمان ہونا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، کنڈیشنز ہے، لیکن ہم ان کنڈیشنز کو اب ڈسکس نہیں کریں گے۔ ایک آدمی ایمان اگر اس کا برابر ہو جیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ورنہ آپ بولیں گے ارے ایمان کا تذکرہ نہیں، وہ تو ہے ہی بھائی، وہ ساری چیزیں تو ہے۔ تو وہ اعمال میں رکھوں گا جو جہنم سے آزادی کی انشاءاللہ عزیز وجہ بنیں گے، اور میں جو بات رکھوں گا یہی وہ اعمال نہیں ہے جو جہنم سے بچنے کا جو سبب بنیں گے، یہ ان اعمال میں سے کچھ اعمال ہیں انشاءاللہ جو جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گے۔ پورے نہیں لوں گا میں، 15 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ حدیثوں میں 2 اور 3 کی بھی الفاظ ہیں، تو ان کو اگر ملا لیا جائے تو عموماً میں 15 سے 20 کے قریب انشاءاللہ جیسے اعمال آپ کے سامنے گزریں گے آج، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا قرآن میں آئے کہ یہ عمل کر لے انشاءاللہ تو انسان جہنم سے نجات پا جائیں گا، اس دردناک جگہ سے اپنی نفس کو انشاءاللہ عزیز بچا پائیں گا۔ اس کا تذکرہ جو ہے احادیث میں اور قرآن میں آتا ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ الٹیمیٹ سکسیس، حقیقی کامیابی، ریئل کامیابی وہ یہی ہے کہ ایک انسان وہاں پہنچ جائے جہاں اس کو جانا چاہیے، اور وہاں نہ پہنچے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے۔ مطلب الٹیمیٹ سکسیس یہ کہ انسان جنت میں پہنچ جائے،
اور کیوں نہ ہو اس کی سب سے چھوٹی نعمت بھی، مطلب سب سے چھوٹی جنت، جنت ایک نعمت ہے، تو سب سے چھوٹی جنت جس شخص کو ملیں گی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ آخر میں پہنچا ہوں گا اور اس کو بتاؤں گا میرے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے، لاسٹ جب وہ آئے گا تو اس کو ایک شک ہوگا، کیونکہ انسان کی ذہنیت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ، اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ جب اندر آئیں گا تو فرشتوں سے پوچھیں گا کوئی جگہ وگہ باقی ہے کیا، کیونکہ لوگ تو آکوپائی کر چکے، پہلے سے آ چکے ہیں نا، میں تو بہت لاسٹ میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا کیا چاہیے تجھے، چل تو لاسٹ آیا، پوچھ بھی رہا ہے، شک ہے کہ جگہ ہے کیا چاہیے وہ بول دے میں دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گا، بندہ نہیں سمجھ پائیں گا اس کو کیا بولے، چونکہ ہم تو 20-30 کے پلاٹوں میں پریشان رہتے، سب سے چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے نا، کوئی خراب چیز نہیں ہے لیکن ایک مثال دینے، چونکہ اتنا ہی لے لے تو ایک سکسیس کامیابی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے، کہ خود کا گھر زمین کا ایک چھوٹا خطہ میرے نام ہو جائے، جو کم از کم بانڈ پہ تو مل جاتا ہے، رجسٹری نہ بھی ہو، 20 فٹ بائی 30 فٹ، تو بندہ کہیں گا کہ جواب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کیا دنیا میں جو سب سے چھوٹی سلطنت تھی اتنی دے دوں، بولیں گا یہ تو بہت ہو گیا، وہ تو سوچ ہی نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو سوچ رہا جگہ ہی نہیں ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی، سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو تھی کیا اتنی جگہ دے دوں، تو کہیں گا اچھا یہ تو بہت ہو گیا، مطلب اس کے ایکسپیکٹیشن کم تھے، تو اللہ کہیں گا جا میں نے دنیا کے 10 گنا برابر کی جنت تجھے دے دی، اور یہ سب سے لیسٹ دنیا ارتھ جو ہماری ہے اس کی 10 ٹائمز جو ہوں گی وہ سب سے لیسٹ کوانٹٹی، سب سے آخری والے کو، لیکن یہ توحید پرست ہوں گے ادھر کی مشرکین کے لیے، اور کافروں کے لیے جنت نہیں، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال، بہرحال تو جنت سے ہم آئے ہیں، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور وہی حقیقی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں بیان کیا قرآن کے اندر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر جو ہے 185 کا وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل، جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ الٹیمیٹ سکسیس ہے، تو کیوں نہ ہو ہم کیوں نہ اس جہنم کی آنکھ سے بچے جو اتنی خطرناک ہے، اور کیوں نہ اس مقام پہ جائے جس کے تعلق سے اللہ کہہ رہا فقط فاز، تو وہ کامیاب ہے جو جنت چلا گیا، تو جنت ہی حقیقی کامیابی ہے، تو دنیا کی کہیں یہ چمک دمک ہمیں یہ نہ سوچنے پہ مجبور کرے کہ شاید دنیا میں بھی کوئی کامیابی ہے، دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتا ہے، دنیا کے وہ لوگ جن کو ہم نے سب سے رسوا کیا، جس کو سب سے غریب خلاص سمجھا، جس کو ہم نے بیکار سمجھا، جس کو کسی لائق نہ سمجھا، جس کو فالتو سمجھا، جس کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ دنیا میں کیوں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے مینشنز، بڑے بڑے مقامات اور محلات میں جنت کے، اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے ان کے مقامات کو، اور حدیث میں آتا ہے ایک مقام سے دوسرا مقام ستارے کی مانند دور ہوں گا، تو بہرحال یہ حقیقی کامیابی ریئل سکسیس ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ بھائی وہ اسباب کیا ہے، وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوں گے کہ ہم اس جنت میں چلے جائیں جس کی سب سے چھوٹی بھی دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، یا ایک روایت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا 10 گنا بڑی ہے، بہرحال جو بھی ہے اس میں ہم کیسے جائیں، اور اس جہنم جیسی ہولناکی سے ہم کیسے بچ جائیں جس سے سب کو گزرنا ہے، یاد رکھیں جائیں گے سب لیکن گزرنا سب ہے، پیش کی جائیں گی تو گزرنا ہے لیکن جائیں گے سب نے انشاءاللہ، مومن ایمان والے جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اگر ایمان میں کمزوری نہ ہوں گی پھر اعمال کے اعتبار سے بہت تھوڑے اعمال کیے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آخر میں سزا بھگت، تو وہ کیا عمل ہے جن اعمال کو یا وہ کیا ڈیڈز ہے جن کو اگر میں کر لوں اپنا لوں انشاءاللہ تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دیں گا۔ اس کے کنڈیشنز شرائط میں نہیں رکھ رہا ہوں چونکہ شرائط ایمان ہونا یہ ساری چیزیں ہم صرف وہ اعمال کے تذکرہ انشاءاللہ عزیز یہاں کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا، سب سے اہم وجہ بنے گا، یاد رکھیے جو سب سے بڑا جو ہے ریزن جس کو ہم کہیں گے وہ ہوگا وہ ہے توحید، ایک انسان کا ایک رب کو ماننے والا ہونا، اسی زندگی اس نے گزاری اور اسی اس کی موت آئی ہو یا کم از کم مرا اس پر ہو سکتا ہے زندگی کسی بھی طریقے سے گزاری ہو لیکن مرنے سے پہلے اس نے حق کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، توحید کو جان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اسی کے مطابق عمل کیا، انشاءاللہ عزیز وہ چلا جائے گا خالص توحید۔ پھر عمل کے اعتبار سے اگر کمزور رہا تو بھی انشاءاللہ چانسز گلوریس ہے، بہت امکانات ہے کہ جنت میں کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر جائیں گا، لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اعمال کے اعتبار سے ڈھیروں اعمال ہو وہ کوئی عمل ایک بھی کام نہیں آئیں گا اگر اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کے لیے۔ یہی وہ دعوت تھی جو سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، ان کے احکامات شریعت کے بدلے ہیں، مسائل بدلے ہیں، توحید اور عقیدہ کبھی نہیں بدلا ہے، وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی رہنے ہو۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سب کو رہنا ضروری ہے اور جن اور انس کو اس پر رہنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا، چونکہ دو اختیاری مخلوق ہے، چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر، تو لہٰذا توحید سے بڑی وجہ ہے، سب سے اہم کاز ہے، سب سے اہم ریزن ہے، سب سے بڑی چیز کی بنیاد پر انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ کر لیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، تو توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر۔ جو شخص اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، تو پھر وہ شخص انشاءاللہ عزیز اس پر جہنم حرام کر دی گئی، مطلب وہ جہنم میں نہیں جائیں گا، وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی اہم چیزیں یاد رکھی۔ تو اسی طرح جو ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ایک تو ہوا جو گزرا اس، لیکن اب ہے خاص طور سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو توحید کا علم نہیں، اور بہت ساری مرتبہ جب توحید کی تذکرے ہوتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو نئے ٹاپک لاتے ہیں، یہ توحید کیا ہے، کبھی دوسری باتیں ہم نے کافی سنی، توحید سب سے اہم ٹاپک، یہ وہ لفظ تھا۔ کچھ لوگ بولیں گے توحید کہاں سے آیا، یہ توحید یاد رکھیے، یہ وہ لفظ تھا جو بلال ادا کیا کرتے تھے جب ان کا آقا ان کو تکلیف دیتا، چونکہ غلام تھے، مارتا، سینے پر پتھر رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، بلال کیا کہتے روایت میں آتا، احد احد، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، میں ایک کو، یہی توحید، ایک کو۔ بلال رضی اللہ عنہ، یہ کوئی نئی چیز، نیا لفظ نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے وجہ سے ہی دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں آئی، یہی وجہ بنی لوگوں کی جہنم سے بچنے کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کی، توحید۔ جس کا خاتمہ، زندگی گزر گئی، دنیا نکل گئی، ہو گیا جو غلط ہونا تھا، جو خاتمے سے پہلے انسان نے سمجھ لیا، عمر کے کسی میں تھا، زندگی کے کسی بھی جو ہے طریقے پہ دنیا کے اندر چلتا رہا، چاہے اسلام پہ نہیں بھی تھا، لیکن آخر وقت سمجھ میں آیا، پھر اس نے خالصتاً توحید کو مان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ عزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں داخل۔ تو جہنم سے بچنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید یاد رکھی، اور اس کی توحید کی الٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ شرک۔ شرک توحید ضد ہے، اپوزٹ ہے، جیسا آپ بولتے ہیں نا ڈے، پھر اس کا اپوزٹ نائٹ ہوتا ہے، گڈ اس کا اپوزٹ بیڈ ہوتا ہے، اچھا کا برا، اور جو ہے کالے رنگ کا جو ہے سفید رنگ ہوتا ہے، تو یہ اپوزٹ ضد ہے اس کی، وہ ہے شرک۔ اور شرک کے تعلق سے اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جب بنی اسرائیل شرک کر رہی تھی، یہودی اس وقت کے شرک کر رہے تھے جو کہ حقیقت مسلمان تھے، جب شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو دعوت دیے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا، بیان کیا تھا، انہ من باللہ، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر نہیں ملا۔ چونکہ جو بنانے والے کو نہ پہچانے، جو بنانے والے کا نہ ہوا، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا، دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ کریٹر یاد رکھیے، بڑا اہم، بڑا اہم۔ پہلی چیز جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ سبب بنے گی وہ توحید۔ دوسرا عمل جو جہنم سے بچنے کی وجہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، وہ عمل اخلاص۔ اخلاص، خالص کر دینا، اردو زبان کا بھی بالکل کامنلی یوز لفظ ہے، خالص دودھ، خالص شہد، ہے نا، خالص اخلاص، پاک کر دینا، صاف کر دینا، کسی چیز کے اندر سے اس کی برائی، اس کے اپوزٹ چیزوں کو نکال کے وہ اوریجنیلٹی پر ہے نا، وہ اخلاص ہے۔ خالص سونے کا بنا ہوا زیور، مطلب اس میں کوئی مکس نہیں ہے، اس کے اندر اس کی مضبوطی کے لیے پیتل بھی نہیں ڈالا گیا۔ خالص، اخلاص، مطلب کوئی کام بندہ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، یاد رکھیں۔ تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، لین دین، معاملات، سب خالصتاً اللہ کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اور ہر عمل اللہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے اور مجھے اس چیز کا عمل ملے، نیکی کروں بھی تو یہی، اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کروں بھی تو اخلاص کے، اس لیے میں نیکی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ۔ اگر میں شراب پیتا تھا اور اب چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے چھوڑوں کہ اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ بیٹیاں بڑی ہوگی، شادی ہوں گی نہیں، کہ رشتے نہیں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کا اجر نہیں ملے۔ تو خالصتاً نیکی کرنے کا بھی اجر اور خالصتاً گناہ کو چھوڑنے کا بھی اجر، تو خالص اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملیں گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر
جو شخص دنیا کے اندر خالصتاً اس نے یہ کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، منافقین کی جیسا نہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ مال دولت روپیہ پیسہ ہڑپنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے صرف خالصتاً اللہ کے لیے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالصتاً اگر یہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اس پر حرام کر دیے۔ تو اخلاص، توحید، اخلاص، یا یوں کہوں توحید بھی اخلاص کے ساتھ اور تمام اعمال اخلاص، چونکہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہم سب جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کی راوی وہ فرماتے ہیں کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، جہنم جو سٹارٹ ہوں گی، جو 3 لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اس روایت کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہر کام انشاءاللہ اخلاص سے کریں گے۔ اس میں الفاظ ہے جہنم میں سب سے پہلے جو شخص ڈالا جائے گا، جس سے بھڑکائی جائیں گی، وہ 3 لوگوں میں سے پہلا ہوں گا جو شہید تھا، دوسرا ہوں گا جو عالم دین تھا، یہ ایک میں الفاظ ہے وہ قاری تھا، اور تیسرا وہ مالدار تھا جو مال خرچ کرتا تھا، فیاض تھا، سقی تھا، خرچ کرتا۔ لیکن تینوں نے شہید اس لیے شہید ہوا کہ نام ہو، لوگ نام لے میرے نام کے ساتھ لگا شہید۔ مالدار اس لیے پیسہ خرچ کرتا تھا، لوگ تعریف کرے کہ فلاں صاحب نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یہ بنا دیا۔ اور تیسرا وہ علم جس نے حاصل کیا، اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا علم ہے، اور دنیا میں ان کو وہ مل چکا ہوں گا جو انہوں نے چاہا تھا، اور انہیں ریا کیا، اخلاص کے خلاف عمل کیا، مطلب دکھاوے کے لیے کیا، خالص اللہ کے لیے نہیں کیا، نتیجتاً جہنم میں تینوں کی بل گھس کے پھینکا جائیں گا۔ اور اللہ ان سے سوال کریں گے جب نعمتوں کا، مال دیا تھا کیا کیا، کہیں گے اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ۔ عقل دی تھی بندے کیا کیا، اللہ تیرے دین کا علم حاصل کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، تو نے تو نام کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا، تجھے جسم طاقت دی تھی، وہ کہیں گے اللہ شہید ہوا، اللہ کہیں گے تو نے تو نام کیا۔ لہٰذا کوئی بھی کام کیجیے چھوٹے سے چھوٹا کیجیے اخلاص کے ساتھ، چھوٹے سے یقیناً کس کا اخلاص کیا ہے ہم نہیں بول سکتے، لیکن جو بھی کرے ایک بندہ وہ اخلاص کے ساتھ کرے کہ مجھے کسی کو دکھانا نہیں اور کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میں صرف یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس کا مجھے بدلہ دے، باقی دنیا سے مجھے کوئی سروکار ہو۔ اسی وجہ جو جہنم سے آزادی کی خالصتاً توحید، مطلب خالص مخلص ہو کر اعمال کرنا، چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، اور اخلاص کے خلاف ریا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے ہم نجات پا سکتے بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرے ہمیشہ کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، اور جنت کا ہمیشہ اللہ سے سوال کرے، جنت کو مانگے اور جہنم سے نجات مانگے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندوں کی ایک صفت بیان کی۔ وہ صفت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت یوں ہے جو کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما۔ مومن عباد الرحمن کی ایک صفت قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے سنی، وہ یہ ہے، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے، یقیناً دوزخ کا عذاب بڑا چپکنے والا ہے، لپٹنے والا ہے، چمٹنے والا ہے، گھیر لینے والا۔ تو دعا کرتے، کون دعا کرتے ہیں؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح الجامع میں جو روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں، اور جو 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جو ہے جہنم دور کر دے۔ تو جو شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے نجات دے، اللہم اسقل جنت ونعوذ بک من النار، یہ ایک عام دعا۔ تو اگر 3 بار کرتا ہے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو بھیج دے جنت میں، اور جہنم کہتی ہے اللہ اس کو دور کر دے جا، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹریننگ دیا کرتے، تربیت دیا کرتے، تعلیم دیا کرتے تھے جہنم سے نجات کی دعا کرنے کا، اور آپ نے یہ دعا سکھلائی۔ دعا کے الفاظ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب، یہ دعا تربیت دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو کثرت سے کرتے وہ دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، بہت زیادہ کیا کرتے، جس کے اندر دنیا کا خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کا خیر اور جہنم سے نجات، آنکھ سے نجات کی دعا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح چوتھا وہ عمل جو انشاءاللہ عزیز جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ بھی دل کی کیفیت یاد رکھیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آئیے، تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور نافرمانی سے پرہیز کرنا، اور برائیوں اور گناہوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا، یہ تقویٰ۔ مطلب ایک انسان گناہوں اور معصیت سے بچتا ہے چونکہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کا تقویٰ رکھتا ہے، یاد رکھ۔ تو یہ تقویٰ یاد رکھیں کہ ہم کسی گناہ کو
اللہ تعالیٰ کے لیے ہم گناہوں سے بچے اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب دینے والا ایک دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ تقوی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 نے فرمایا اور کہا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہوگا، مطلب ہر انسان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، یہاں لفظ متقین کو بچا لیں گے۔ ہر آدمی جہنم پر پیش کیا جانے والا ہے، ہر آدمی کوئی بھی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، تقوی والے تھے، ان کو بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے اٹھا کر جو ہے پھینک دیا جائے گا، یا گھٹنوں کے بل جو ہے گرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں تقوی کا لفظ ہے کہ تقوی والوں کو تو بچا لیں گے، دوسروں کو اللہ نہیں بچائیں گا۔ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اپنے نفس میں ہم تقوی پیدا کریں، اللہ کے ڈر کی، ہم گناہوں اور معصیت سے بچے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، مطلب لوگ کس چیز کی بنیاد پہ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ کا تقوی اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں جنت میں سب سے جانے کی وجہ بننے والی۔ سب سے زیادہ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ تقوی یاد رکھیے آ گیا۔ پھر آگے پوچھا گیا کون سی وجہ سب سے زیادہ بنے گی جہنم میں جانے کی، کون سا عمل سب سے زیادہ، یا کس چیز سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ، اور تقوی اور اچھے اخلاق سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں۔ ٹھیک ہے، تو تقوی بڑی اہم چیز یاد رکھیے، ہمیں تقوی اپنے نفس میں پیدا کرنا چاہیے، اور وہ تب ہوں گی جب ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور تقوی جب حاصل ہوگا جب کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کس طرح سے تقوی اختیار کرتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، کیسے انہوں نے تقوی اختیار کیا، کیسے ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی۔ یاد رکھیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل کی دنیا وہی ویسی اندھیری والی۔ پھر بات ہو رہی تمام چیزوں کی، تقوی کی آج بہت۔ پانچواں وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ، وہ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا سنن نسائی کی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو ڈھال سے بچاتا ہے۔ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا کہ انسان جنگ میں جا کے ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، روزے دار بھی جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو۔ روزہ رکھنا یہ بڑی افسوس کی بات ہے، روزہ جس کی اتنی اہمیت بتائی گئی، اتنے دھڑلے سے لوگ چھوڑ، اتنے آسانی سے لوگ چھوڑ، اتنے کثرت سے لوگ چھوڑتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا چلو چھوڑ دیتے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، مجبوری یا بیماری ہو سکتی یا کوئی اور وجہ، لیکن دھڑلے سے سامنے کھا بھی رہے جو روزدار ہے، سبحان اللہ، ایک ندامت بھی نہیں کہ ہم روزہ نہیں ہے، دوسرا اس پر کھا بھی رہے لوگ۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا ایک سپاہی اپنی حفاظت کرتا ڈھال کے ذریعے، یا تیر سے، تلوار سے، نیزوں سے، دشمن کی آنکھ سے، اسی طرح روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، اور اتنے چھوٹی کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں جس کی کوئی انتہا۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی عادتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، ان کی لتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے۔ کیوں پالتے ہو ایسی لتیں جو آپ کو، ایسی عادتیں اور اطوار کی جو آپ کو ایک فریضے نہیں، اپنے کو یہ کھائے بغیر جمتا نہیں، یہ پی بغیر جمتا نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہو جا رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں نا، مشین پہ آپ تول لے اپنے آپ کو، رمضان سے پہلے ویٹ کر لے اور رمضان کے بعد کرے، اتنے پنکچوالٹی سے اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں الحمدللہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ویٹ تو لاس سوال ہی نہیں، ویٹ گین ہو جاتا ہے۔ تو روزہ ہے نا بھائی، روزہ ہے تو شہر میں ڈبل 2 ٹائم کا کھانا ایک ساتھ، روزہ کھولتے افطار، افطار کے بعد نماز کے بعد پھر کھانا، اس کے بعد مسجد میں جاتے جاتے تراویح سے پہلے کچھ پھر کھا لینا باہر کا، پھر مسجد سے نکلنے کے بعد دوست احباب سے پھر کچھ کھانا، پھر یہ سوچ کے گھر پہ آ کے فریج میں سے بھی کھانا، روزہ ہے نا کل رکھنا، وہ کھانا، پھر شہر میں ہیلتھ کانشیس، میرا روزہ کمزور کر دیں، اننیسیسری کانشیس۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روزہ چھوڑنے کی وجہ بہت سارے نوجوان چینج چاہتے، چینج سمجھ، آج کل چینج کا بڑا ماحول چل رہا ہے، ہر چیز میں چینج چاہیے، ہینڈ سیٹ 2 مہینے بدلنا، چینج ضروری ہے، گاڑی 1 سال میں بدلنا چاہیے، چینج ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو چینج کا ماحول ہے۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں 3 دن سے ایک ہی چل رہا روزہ روزہ روزہ، اب چینج ہونا نا 4تھ ڈے، تو آج روزہ چھوڑ دیا میں نے، چینج کے لیے چھوڑ دیا۔ اندازہ لگائیے یہاں جہنم سے ڈھال ہے۔ اچھا کیسی ڈھال ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ، ایک دن جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو آپ سے فرما رہے ہیں ایک دن کا روزہ مسلمان کو جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اس کے بدلے میں جہنم سے 70 کے الفاظ آتے ہیں، اور ایک حدیث میں دیکھیے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، 70 کے ساتھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اگر مسلمان رکھتا ہے تو جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیں گے، 70 ایئرس اس کے چہرے کو دور کر دیں گا جہنم سے ایک روزے کے بعد۔ اور دوسرے میں جامع ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کتنی خندق کر دیں گے،
زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جو چاند دکھتا ہے وہ آسمان نہیں ہے، زمین و آسمان جو سبا سماوات 7 آسمان ہے نا، وہ تو کتنا ہے؟ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 200 کھرب 20 سال تک دیکھ سکتے ہیں، 200 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب روشنی کو اگر چھوڑ دیا جائے جو کہ 1.86 مطلب 1 لاکھ مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، مطلب کلومیٹر کا اگر موٹا حساب چاہیے تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بھاگتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا ہے تو 200 بلین سالوں تک اگر دوڑتی رہے تو وہاں تک ابھی کائنات دکھتی ہے۔ لیکن یہ بھی بول رہے مکمل نہیں ہے، ایک حصہ ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں ابھی، اس کے آگے کیا ہم نہیں جانتے۔ آسمان تو اس کی بھی بات ہے، انسانی تصورات ان کے کیلکولیشن اور حسابوں سے دور اور پرے باتیں ہم کبھی نہیں سمجھ۔ اتنا فاصلہ اللہ دیں گا صرف روزہ رکھنے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کوئی بھی روزہ نہ چھوڑے، اور ویسے بھی روزہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، قسم کھا لی نہیں پورا کر سکے تو کفارے میں روزہ، اسی طرح گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں، اسی طرح بہت سارے الگ الگ بہت سارے ایسے احکامات آپ کو ملے فقہ کی، آپ کتابیں کھولیں گے جہاں روزہ رکھ لو اس کے بدلے اتنے رکھ لو اتنے، سمجھ رہے آپ، یا روزے داروں کو کھلا دو، اس طرح کی بات ہو۔ چھٹا وہ عمل جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا روزے کے بعد، وہ یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولا سے با جماعت نماز، یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ، 40 ڈیز، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح با جماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، ایسا پڑھے با جماعت کی تکبیر اولا بھی، پہلی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 سے برات لکھ دی جاتی ہے، دوری لکھ دی جاتی ہے، 2 چیزوں سے برات دور دی جاتی ہے۔ وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ پہلا فرمایا جہنم سے اس دور کر دیا جاتا ہے، دوسرا فرمایا نفاق سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے 2 فائدے ملتے، جہنم سے دور، نفاق سے دور۔ اور صحابہ میں یہ ہمیں عمل صحابہ ملتا ہے، بہت سارے صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے آتا ہے، ایسے واقعہ بتاتی کہ 40 سال، یا 40 دن کی بات ہو رہی، 40 سال ایسے کہ جب اذان سے پہلے وہ موجود، مطلب کبھی ایسا بھی نہیں ہوا 40 ایئرس میں کہ اذان کے بعد آئے، 40 سال کے ایسے وقفے صحابہ کی زندگیوں میں کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں، تکبیر اولا تو چھوٹنے کا چانس ہی نہیں، اذان سے پہلے، یہ 40 سال ہو گئے کہ یاد نہیں کہ اذان سے پہلے کوئی مسجد، 40 ایئرس تک ایسے ایسے واقعات ملتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تکبیر اولا میں با جماعت نماز کوشش کریں، 40 دن تک انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کر لیں گا، مطلب ٹریننگ اتنی ملیں گی، 40 دن میں تو 200 نمازیں، بڑا سستا سودا ایک طرح، 200 نمازیں، لیکن اپنی مصروفیت تمام کے بعد جو 40 دن تک تکبیر اولا میں شامل ہو، کتنے چیزوں کا اس کو قربانی دینا ہوگی سمجھ لے گی، تبھی تو اتنے بڑے فضائل ہیں۔ تجارت کو جلدی ختم کر کے آنا پڑے گا، آفس کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو سمجھانا، آپ کے بچے لپٹ گئے آپ کو نماز کو نہیں جانے دے، تکبیر ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، جماعت یاد رکھنا پڑے گا، 40 دن میں ٹائم چینج ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے موسم چینج ہوتا ہے کہ نہیں ٹائم کب چینج ہو رہا ہے، کتنا پنکچوئل اٹینٹیو ہر چیز کی قربانی دینا ہوگا تب تو ہوگی۔ پھر اس کے اندر 2 بڑی بھاری اور وزنی نمازیں بھی شامل ہیں جو بڑی ممکن ناممکنات میں سے، اس میں سے ایک عشاء کبھی کبھار پھر بھی ہو جاتی ہے، فجر جو ناممکنات میں سے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی تو پڑھنا ہے نا، 200، لیکن سودا کیا ہے 40 دن اور برات حاصل، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے اب 40 دن پڑھ لیا نا، اب 41 دن ضرورت نہیں ہے، وہ احمق ہوں گا، اس کو 40 دن ٹریننگ دی جا رہی ہے، تکبیر اولا سے بولے 41 دن ضروری نہیں ہے، ارے آپ موت تک سلسلہ رکھو۔ رمضان میں ہوتا ہے کبھی کبھار، رمضان میں ایسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات اپن بھی عشاء کے لیے گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، غلط جگہ تو نہیں ہے، نہیں اپنی مسجد ہے لیکن جگہ نہیں، بولے باہر پڑھو، سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ریگولر مصلی، مسجد بڑھ گئی، تقوی والے لوگ پورے اندر ہیں، مطلب مسجد تو فل ہے نا، پورے لوگ داخل ہے اس کے اندر، جو بیچارے اب کیا بولیں، ہنسنا رونا دونوں ایک ساتھ ہے، سچویشن ہی ایسی، کیا کرے ڈیفائن نہیں کر۔ اور رمضان گزر رہے ماشاءاللہ، ابھی 27 کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن فال آ جائیں گے، اور اس کے بعد 20 یا 30 رہی تو شیئر مارکیٹ سے برا کریش ہوگا، وہ شیئر مارکیٹ میں تو بھی تھوڑا کریش آتا ہے، یہ کریش 100 سے میں کہتا ہوں 2 پر آ کے رکنا، 100 لوگ آتے تو نہ ختم، پھر مزید انتظار کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے پاس آتے، اگر کسی مل جائے لا کر واپس۔ 30 دن ٹریننگ کے بعد آدمی 31 دن کیسا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ احمق انسان تھا کہ 30 دن ٹریننگ کے بعد تو 31 دن عمل تھا، تو 40 دن جو نماز پڑھے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت، کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زندگی بھر، ورنہ وہ ہوتا ہے کبھی 40 دن میں تو 40 دن، اب تو عادی ہو گیا انسان زندگی۔ 7واں عمل اس کی کرنے سے جہنم سے انشاءاللہ برات ہوں گی، وہ ہے فجر عصر کی نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، 5 نماز کے ساتھ، یہ تو پتہ چلا فجر عصر کی بات معلوم ہو گئی، اتنا ہی پڑھنا نہیں 5، لیکن یہ 2 نمازوں کی اہمیت ذرا، اس لیے اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا ہو، مطلب یہ 2 نمازیں، طلوع آفتاب سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے کون سی ہوتی ہے؟ آفتاب کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہوتی ہے، عصر ہوتا ہے، 2 نمازیں پڑھیں گا جہنم سے مسلسل، اور جو یہ 2 پڑھتا ہے باقی بھی پڑھیں گا۔ قرآن خاص تاکید حکم دیا عصر کے تعلق سے، صلاۃ الوسطیٰ کا بیچ والی نماز، چونکہ 2 اس سے پہلے اور 2 اس کے بعد ہوتا ہے۔
تاکیدی حکم ہے. اور عصر کی نماز چھوڑنے کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے, جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا نقصان ہوگا یا اس کو صدمہ اور افسوس ہوگا جیسے کہ سارے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال دولت, مطلب سارے رشتہ دار مرنے کی خبر ایک ساتھ آ جائے اور پورا مال دولت سب لوٹ کے خبر آ جائے. جتنا صدمہ ہوتا ہے نا روزے قیامت اتنا صدمہ ہوگا عصر کی نماز چھوڑنے. کہ ارے اثر نہیں, چونکہ اثر عموماً کیا ہوتا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, آدمی صبح سے اٹھا ہوا ہے تو لیٹ گئے, نیند ہوشیار ہو رہی مغرب میں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. 8واں عمل جس سے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے نجات کا برات کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گی ہمارے لیے, وہ ہے ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت کو ہمیشہ پڑھنا. ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت ہمیں, اس کے تعلق سے بھی یہ فضیلت آتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا, اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کرتا ہے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. میں سمجھتا ہوں پہلے 40 دن والی ٹریننگ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا چھوڑنے کا. اور 2 نمازوں کی خاص تاکید آ گئی, اس سے بھی اب ظہر بھی شامل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں عشاء کے تعلق سے تو خاص طور سے کہا گیا منافق پہ بھاری جاتی ہے. مغرب عموماً ہم سب پڑھ لیتے ہیں, مغرب میں دیکھیے اب عام نمازوں کا رش زیادہ رہتا ہے, عام نمازوں کے مقابلے میں, رمضان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام رش زیادہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ساری نمازیں اہم ہیں, بہرحال کچھ کے تعلق سے خاص فضیلت جس میں ایک ظہر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے, اس سے کہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا, اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا. ویسے اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا, اس کے فضائل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, متفق علیہ روایت ہے, جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں 7 لوگ اس سائے کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے, 7 لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے. ان 7 میں سے ایک ہے وہ شخص جو اللہ کے لیے, وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روئی ہو. بڑی اہم بات, بڑی اہم بات. اور اللہ تعالیٰ 2 خطروں کی بڑی قدر کرتا ہے, ایک جو آنکھ سے اللہ کے لیے نکلا آنسو, اور ایک وہ جو خون اس کے راہ میں بہا. 2 خطروں کی بڑی اہمیت. اور 2 نشان کے تعلق سے اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک نشان جو اللہ کی راہ میں کوشش, جنگ, جہاد اور حق کے لڑنے کے لیے لگا, اور وہ نشان جو نماز کی وجہ سے انسان کے جسم پر آ جاتے, کبھی سر پہ آتے, کبھی پیروں پہ آتے نا, میٹس وغیرہ یا نیچے پڑنے سے, یہ بڑے اہم, اللہ قدر کرتا ہے نشان. صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی کہ ان کے سجدوں کے اثر سے تم پہچان لو گے صحابہ کو, کیونکہ سجدے کثرت سے کرتے, زمین سے میٹ وغیرہ نرم نہیں ہوتی تھی تو نشان پڑ جاتے تھے, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا جو ہے وہی اللہ کے لیے رونا یاد رکھیے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وہ شخص جہنم میں جو ہے نہیں داخل ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے, وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ, تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا یہ بڑی اہم چیز. اسی طرح 10ویں چیز جو جہنم سے بچنے کی انشاءاللہ سبب بنیں گی, وجہ بنیں گی, وہ وجہ میں سے ایک وجہ اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا. مطلب اللہ کے راستے میں انسان نکلے جس سے اس کے قدم پیر غبار آلود مٹی اس کو لگ جائے. اس میں علماء لکھتے ہیں محدثین, ایک تو وہ شامل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے جائے, حق کے لیے کوشش کرنے کے لیے جائے, حق کے ڈیفنس کے لیے جائے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو اللہ کے لیے محنت مشقت کرتے جس سے وہ دھول مٹی. ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ سنیے اس طرح سے, جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں وہ دونوں جہنم پر حرام ہو. سمجھ رہے آپ کتنی بڑی فضیلت. اسی طرح جو 11ویں چیز بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنا, یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بیٹیوں کی پیدائش کو بڑا برا, نحوست والا, برا مانا جائے, ہے نہیں. پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم دیکھیے لڑکی کی پیدائش ہوئی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو بیچارے روتے بھی ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگا. حالات ایسے, حالانکہ لڑکے لڑکیاں یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو کیا دیتا ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا لڑکیوں کی تربیت اور پرورش, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمایا جائے, آزمائش میں ڈالا جائے, پھر وہ ان دونوں کو جو اس کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کے لیے جہنم سے جو ہے پردہ بن جائیں گی. مطلب جو شخص بیٹیاں, اور ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 لڑکی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے کہا جس کو ان بیٹیوں سے آزمایا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کی اچھائی کرتے رہے تو یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کہتی میرے پاس ایک عورت ہے 2 بچیوں, میں نے 3 کھجور تھے دے دیے, تینوں ان کا 3 ہی کھجور. اس عورت نے دونوں بچیوں کے ایک کھجور اور خود کے لیے ایک رکھا. بات کر رہی تھی, لیٹ ہو گئی, دونوں بچیوں نے کھا لیا. جب اس عورت نے اپنا کھجور لیا تو بچیوں نے مانگ لیا. اس عورت نے بچیوں کی طرف دیکھا, کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, دونوں کو دے دیا. یہ بڑے غربت والے حالات تھے, یاد رکھیں, دونوں کو دے دیے. ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا, کیسا اس عورت نے قربانی دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت آئی, اس نے ایسا کیا, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا اس کے لیے میں نے یہ بات رسول اللہ سے بتائی تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت کو واجب,
جو بچیوں پہ اس نے قربانی کی خود نہیں کھا کر اس کو. اسی طرح 12ویں چیز مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جب وہ موجود نہ ہو. مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا اس لیے کہ بہت ساری بار ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج تو ماحول ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دینا سب سے عام کام. کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، 2 نمبر ہے، چرا کر لا رہا، دھوکہ دیتا، آسانی سے لگا دو اور اس کی بدنامی کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، وہ ہے نہیں اور کوئی بڑا ہوا ایسا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر. جو شخص غائبانے میں اپنے بھائی کا دفاع کرے، مطلب ایک مسلمان کی کوئی برائی بیان کرتا ہے، دوسرا بھائی دفاع کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے وہ میرا بھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا آنکھ سے. 13ویں چیز یاد رکھیں، جس عمل کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اور وہ عمل کرنے سے انشاءاللہ جنت کا مستحق بنے گا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو آزاد کرانا. مسلمان کو آزاد کرانا. حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے تو وہی جہنم سے اس خلاصی کا سبب بن جائے. جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے، یہ آزاد غلامی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آزاد جیلوں سے آزاد کرے، مطلب وہ نظر بند تھا، قید میں تھا یا غلام تھا، آزاد کر دے تو وہ اس کے جو ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گا. اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کی آزادی کی وجہ بن جائے، اس کا ہر باڈی پارٹ اس کے ہر باڈی پارٹ کے لیے آزادی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس طرح پھر فرمایا، کوئی اگر مسلمان مرد 2 عورتوں کو آزاد کرا دے تو ان 2 عورتوں کی ہر اعضاء اس کی ہر آزادی کی نجات کا آزادی کا ذریعہ بن جائے. پھر فرمایا، کوئی اگر ایک مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرا دے تو اس کا ہر اعضاء اس کے ہر اعضاء کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ. مسلمان کو آزاد کرانا کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو ہم کوشش کریں وہ لوگ جو بے جا گناہ گار نہیں ہیں، مظلوم ہیں، ظالمانہ طور سے جیلوں میں غلام بنا لیے کے چھڑانے کی نظم بنائے، کوشش کرے، خرچ کرے اور ان کو آزاد کروائے. یہ انشاءاللہ عزیز ان کے جہنم سے آزادی کا خلاصہ راستہ بن جائیں گے. اس کا ہر اعضا ہمارے ہر اعضا کی ہدایت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. 14واں پوائنٹ میرا جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا راستہ نجات کا ذریعہ بن جائے. لیکن اچھے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کے لیے پہلے تو بہت زیادہ مشقت جسمانی لگتی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کے بعد یاد رکھیے اپنی نفس میں ان اخلاق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ادا کرنا، کہ کوئی تکلیف دے رہا ہے اس کو معاف کرنا، کوئی ستا رہا ہے اس پہ صبر کرنا، کوئی آپ کی غیبت کر دے پھر بھی اس کو درگزر کرنا. یہ بڑی اہم چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو شخص آسان، نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا. جو نرم ہو، آسان ہو، مسلمانوں سے قریب ہو اور جس میں یہ صفتیں ہیں وہ آدمی با اخلاق ہے. جبھی تو لوگوں سے، کیونکہ بد اخلاق لوگ لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے، نرم بھی نہیں ہو سکتے، اس میں اچھی صفتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا ہوں گا، جہنم اللہ اس پر حرام کر دے گا. جو نرم مزاج ہے، آسان ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا. ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بڑی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ورنہ ہماری چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیاں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں جہنم میں جانے کی ریزن یا وجہ نہ بن جائے. ہم صحابہ، تابعین، تابع تابعین کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں، وہ بہت با اخلاق لوگ تھے، یاد رکھیے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے جو ہے مالک تھے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری مرتبہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، یاد رکھیے، اپنے اخلاق سے. اور الحمدللہ ہم نے اسی کانفرنس مکمل لیکچر دیکھا جس کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اچھے اخلاق کی اہمیت رکھی تھی. اور اسی طرح جو ہے کچھ بیچ میں نے جو ہے ایک پوائنٹ جو غر غبار والا، خطرے والا اس کے، تو ایسے کل ملا کے یہ 15 پوائنٹس سے زائد ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے کہ وہ رکھوں، کہ جو وجہ بن سکے انشاءاللہ میرے اور آپ کی جہنم سے نجات کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں جو میں نے آپ کے سامنے ہم عمل میں لائے اور کوشش کریں کہ اس پہ ہم عمل کریں، تاکہ انشاءاللہ روز قیامت ہم جہنم سے بچا لیے جائے اور جنت میں انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہو، اور ہم اس چیز سے بچ جائے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے تیار کر رکھی ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو مشرک ہیں، کافر ہیں. اور ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہم وہ اچھے عمل کریں جو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بنے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں، ہم تمام کو جہنم کی آگ سے جو ہے نجات دے، ہم تمام کو جنت میں جو ہے داخلہ دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت وسلام والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اب ہم سوال جواب کا شروع کرنے جا رہے ہیں.
مرد حضرات کے لیے 2 مائک ہیں، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کی جانب اور ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جانب۔ تو مردوں میں سے سوال کرنا چاہتے ہیں سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آ کے اپنا سوال کریں۔ خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج۔ سوال و جواب کے سیشن کے لیے کچھ قواعد اس طرح سے ہیں کہ آپ کا سوال پوچھنے سے پہلے آپ کا نام اور پروفیشن بتائیں۔ اسی طرح سے آپ کا سوال عنوان پر ہو، عنوان سے باہر گزارش ہے کہ آپ کا سوال عنوان سے باہر نہ ہو، عنوان پر آپ کا سوال ہو، سوال مختصر ہو اور ایک وقت میں آپ ایک ہی سوال کریں۔ اگر آپ کے ایک سے زائد سوال ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سوال کریں، اس کے بعد دوبارہ قطار میں جا کر اپنی باری کا انتظار کریں۔ خواتین اپنے سوال عنوان پر چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے اور پہلا سوال جو ہم لیں گے وہ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو بھائی ہیں ہمارے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو لوگ 40 دن جماعت اس نیت سے کہ ہماری تکبیر میں مخرج سے گزارش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم رب اشرح لی صدری ویسر